مجھے اس وقت چند منٹ آپ کی خدمت میں صرف ہدایت کے ایک لفظ وسیلے پر گفتگو کرنا ہے، جس کے لیے قرآن نے حکم دیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں۔ اس لیے ایک مرتبہ فکر ضروری ہے کہ بندے کو براہ راست اللہ تک جانا چاہیے، درمیان میں کسی وسیلے کو نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے، کیوکر ہے، کیسے ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس لیے کہ ہم محمد و آل محمد کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ہم خدا رسی کے لیے اور خدا تک پہنچنے کے لیے محمد و آل محمد کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو ہمارا کھیل سمجھ لیجیے کیا ہے، ہم اس کھیل کے ہم پر آپ اعتراض کریں، ہماری خلافیوں سمجھیے یہ کیا ہے۔ ہم خدا رسی کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں اور اس کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ عمل صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ عمل اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس پر چند منٹ بیٹھتے ہو۔ تو پہلی بات تو یہ سنیے کہ اگر قیامت کے دن ہمیں کے بھاگ ہے اور وہی چیز کرے اور اللہ نے ہم سے کہہ دیا کہ ہمارے ہوتے تو یا محمد کہتا ہمارے ہوتے یا علی کہتا تھا لے لا وہ ہوگا تو وہی جو مالک کہے گا، اس کے کہے کے خلاف تو ہو نہیں سکتا، ہوگا تو وہی جو مالک کہے گا۔ مگر بنا ایک بات کہے بغیر ہم جہنم میں بھی نہ جائیں گے، جہنم میں بھی نہ جائیں گے۔ اب جہنم تو ہو ہی گیا، اب اس کے آگے تو کچھ ہوگا نہیں، زیادہ ایک بات کہے بغیر ہم جہنم میں بھی نہ جائیں گے کہ معبود معاف کرنا، پہلی غلطی تجھ سے ہوئی، ہم سے نہیں ہوئی۔ اگر وسیلے سے ایسا ہی خفا تھا تو دین کو ڈائریکٹ ہمارے پاس بھیجا ہوتا پیغمبروں کے۔ دیکھیے قدم قدم پر آئیے، میں اتنی بحث میں نہیں پہنچا، میں زندگی کی اسٹڈی سے مجلس پہنچتا ہوں۔ آپ نے میری مجلسیں بھی سنی ہیں، میں یہاں بہت کم پڑھا ہوں،
اس لیے آپ میرے انداز بیان پر واقف نہیں ہیں جی. میں زندگی کے مشاہدے سے مجلس ہوتا ہوں. کتاب کے مطالعے کا میری مجلس میں مضمون بہت کم ہوتا ہے. ڈائریکٹ آؤ, وسیلے کی ضرورت نہیں. آپ کا خالق کون ہے بتائیے؟ اللہ. ہر مسلمان کا ایک ہی جواب ہے, دو نہیں. اللہ. ہر مسلمان کا ایک ہی جواب ہے کہ ہمارا خالق اللہ. ماں باپ کون؟ ماں باپ کون؟ لڑکا جوان ہو گیا, ماں باپ اٹھے بیچارے بیمار, انہیں گھر سے نکال دیا. کہا ہم ان کی خدمت کیوں کریں؟ ہم اللہ اللہ کریں گے, عبادت کریں گے. اللہ کی عبادت میں خرچ کریں. یہ کام ہوتے ہیں خالق کو وہ ہے. اب آپ پورے عالم اسلام سے پوچھیے لڑکا کہاں جائے گا؟ کس نے جھوٹے ماں باپ کو اس گرمی میں گھر سے نکال دیا کہ تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, تم کون ہو؟ خالق ہمارا اللہ. جتنا وقت ہم تمہاری خدمت میں خرچ کرتے ہیں, جتنا وقت اس کی عبادت میں کیوں نہ خرچ کریں؟ جتنا پیسہ ہم تم کو لگاتے ہیں, جتنا پیسہ ہم اس کی راہ میں کیوں نہ لگائیں؟ ہم اللہ والے ہیں, ہمیں اللہ پیارا ہے, ماں باپ کو نہیں. کیوں ماں باپ کی اطاعت کے بغیر جنت نہیں ہے. لڑکے سن لیں کہ جو ماں باپ کو ناراض کرے گا وہ جنت نہیں جائے گا. ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے. اچھا, اس مجمع میں کوئی صاحب ایسے ہیں جن کی ماں معصومہ ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا دیں. ان کا جو بڑے ان کا بھی بڑی مومنہ ہے, بڑی پاسا بھی ہیں. یہ سب کچھ نہیں پوچھ رہا ہوں, معصومہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں معصومہ کہاں سے؟ والد معصوم ہے. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو پھر کیا ہے؟ تو معصوم نہیں ہے تو کیا ہے؟ کافی ہے. مگر آپ کو ان کی اطاعت فرض ہے, احترام فرض ہے. تو جو قاضی ماں باپ سے منہ موڑے وہ جنت نہ جائے, اور جو معصوم علی و فاطمہ سے نکال کرے یا محمد کہتا اللہ سے کرو, کیونکہ ہمیشہ اللہ ہی سے دیکھیے. یا علی کہتا اللہ سے کرو. ہر گھر میں ہم سمجھ جاتے ہیں. دیکھیے زندگی ہے, میں زندگی کی کڑی سنا رہا ہوں آپ کو. ہر گھر میں ماشاءاللہ چھوٹا بچہ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کا ہے. آپ کے پھر کے حساب سے آپ کا اس سے حصہ ہے, یا آپ کا بیٹا بیٹی ہے, یا آپ کا بھتیجا بھتیجی ہے, بادشاہ بنتی ہے, ہوتا ہے پڑتا ہے, چھوٹی ہے نماتی ہے. جس ایج گروپ میں ہیں آپ, حساب سے آپ کا اس سے رشتہ ہے. ہر گھر میں ماشاء اللہ بچے. اب وہ بچہ 6 مہینے کا 8 مہینے کا اپنی دادی گود میں تھا تو رونے لگا, تو نانی نے گود میں لیا, وہ نہیں مانا تو خالہ نے گود میں لیا, نہیں مانا تو بھوپی نے گود میں لیا, وہ روز چلا جا رہا ہے. اب کسی نے کہا یہ بھوکا معلوم ہوتا ہے, اس کی ماں کو بولو, ماں کو بولو. میں نے کہا یہ صرف رازق اللہ, اللہ کو بولا, رازق اللہ ہے.
اس ننھے مخلوق کے لیے رزق ہے. ماں مجلس میں تھی وہاں سے بلائی گئی. اچھا ہم نے کہا یہ شرک ہو رہا ہے تو بڑے بڑوں نے کہا نہیں یہ شرک نہیں ہے, رازق بے شک اللہ ہے مگر اللہ ہی نے ماں کو وسیلہ رزق بنایا ہے. اس لیے ہر مرتبہ جب بچہ روئے گا تو اللہ نے ماں کو پالی جائے گی. ہم نے کہا یہی دلیل ہماری ہے, ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے مگر اللہ ہی نے علی کو مشکل کشا بنایا ہے. اب بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, روٹی کھانے لگے, چاول, یہ ساری کا زمانہ ختم ہو گیا. پڑھ لکھ گئے, مولوی ہو گئے, وہ ایک بیچارے اچھے مسلمان تھے, ان کی دکان بھی کر لے گی, باپ پہنچ گئے, بھائی گیہوں عمدہ ہے آپ کے پاس؟ آپ بہت عمدہ ہے, لے جائیے آپ, بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے 2 کوئنٹل لے لیجیے. چاول عمدہ ہے, باسمتی بڑھیا عمدہ چیز یہ لے لیجیے. دالیں یہ سیکھ کے لائے تھے, لے لیجیے. میلے پر لگوایا تو ہمیں گھر لے جاؤ. ساری باتوں میں کہیں پیسے کی بات نہیں. ان کا اچھا خدا وہ تاجر کو پریشان ہوا, کہنے کا تو صاحب کیا آپ پیسے گھر سے بھجوائیں گے, میں آپ کی ساتھ کر دوں. میں نے اس کو سب سے پیسے دیکھا, میں کہا پیسے کر, میں تم کو مسلمان ہوا ہم تو مسلمان مگر تم نے مانتا قرآن نہیں پڑھا. جی میں سمجھا نہیں, میں نے کہا نہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو قرآن پڑھو. قرآن میں صاف لکھا ہے کہ زمینیں اللہ کی ہیں. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ زمین کے اندر گٹھلی اور دانے کو شکافتہ کرنے والا اور اس میں سے اقوا نکالنے والا اللہ ہے. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ کھیتیاں تیار کرنے والا اللہ ہے. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ رازق اللہ ہے. تو زمین بھی اللہ کی, اقوے بھی نکالے اللہ نے, کھیتیاں بھی تیار کی اللہ نے, رازق بھی اللہ. یہ رزق ہے ہمارا لیے جا رہے ہیں. ان بیچ میں آنے والے کام جب ہوں اس سے کوئنٹل اور چاول اس سے بڑھتا ہے. تو وہ بلا گیا, اتنی آیتیں پہنچی ایک دم سے. تو اس کے پڑوس میں بھی ایک مولوی صاحب رہتے تھے, اس کے پڑوس میں بھی ایک مولوی صاحب رہتے تھے. لڑکے کو انہیں جلدی بھیجا کے بلا لاؤ, کہو آپ کی برادری کے کہاں ہیں, اور کئی 1000 روپے کا سامان لیے جا رہے ہیں, اور پیسے مانگے تو قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں. اور وہ لیا جناب وہاں, وہ آیا وہاں سے مولوی صاحب کو لیے. کہتی کیا بات ہے, آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں اس کے؟ کہتی جب آپ مولوی ہو گئے ایسی بات کریں, کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ زمینیں اللہ کی ہیں؟ کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کھیتیاں پیدا کرنے والا اللہ ہے؟ کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ رازق اللہ ہے؟ تو یہ کہاں سے آ کے آپ پیسے مانگنے کے لیے؟ ان کا آپ سمجھے نہیں. یہ کتاب نہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ زمینیں اس کی ہیں, نہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ کھیتیاں اس میں اگائیں, نہ رازقیت کا دعویٰ کرتا ہے. لیکن یہ کسان اگر مزدوری اور محنت نہ کرتا تو یہ غلہ اس شکل میں تیار ہو کے آپ کو نہ ملتا.
یہ اپنی محنت کی اجرت مانگ رہا ہے. ابھی لان گرامی بالکل اسی طرح دین اللہ کا، ہم بندے اللہ کے، ہر چیز اللہ کی، لیکن اگر آل محمد جان نہ دیتے تو یہ اسلام اس طرح نہ آتا. اب حضور سنیے گا وسیلہ صرف اللہ اللہ یہاں اللہ پر کافی اور بچے سے بچتے ہیں اپنی اللہ سب اس کے اختیار میں. جب بستی نہیں ہل سکتی اس کو حکم کے بغیر کون مسلمان کا یہ ایک بوند پانی نہیں گر سکتا اس کو حکم کے بغیر. آدھے گھنٹے بیٹھا کرنے والے آدھے گھنٹے بیٹھا کرنے والے جب پوری اطمینان سے بیٹھا ہو چکا تو سب پہلے سوچو حوصلے سے سوچو اور کرو کہ جب ایک پتی نہیں ہل سکتی اس سے حکم کے بغیر، ایک بوند پانی نہیں گر سکتا اس کے حکم کے بغیر، تو اتنا بڑا واقعہ کربلا کیسے ہوگا؟ یا جو ہوا اس کا شکریہ رہو، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہو. اب کبریات تاریخ کا خلاصہ کیا تھا؟ انسان قتل ہوتا ہے یزید سے ہٹا کر خدا پر ڈالا. ہم نے کہا حضور بالکل صحیح کہا آپ نے، خدا کی قسم ایمان کا ادا کر دیا، مگر اب اللہ کی پالیسی بدل گئی. اللہ کی پالیسی بدل گئی ہے. جب ایک خطرہ پانی نہیں گر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، جب ایک پتی نہیں ہل سکتی اللہ کے بغیر، تو اس سے بڑے بڑے الگ کیسے اٹھ جائیں گے اللہ کے حکم؟ لہٰذا خود پہ ہم نے واپس لے لیجیے جو ہو رہا ہے حکم خدا کو ہو رہا ہے بھائی واہ واہ سبحان اللہ خوب ادا کیا، واہ واہ واہ. اب خلاصے کی بات سنی، یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے بھائی معاملہ ہے کہ ہر توسل، ہر احترام، ہر عزت جو اللہ کی وجہ سے وہ جائز ہے، مستحب ہے، واجب ہے. ہر توسل، ہر احترام، ہر عزت جو اللہ کے مقابلے میں مانگی جائے وہ حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کفر. یعنی عزت کا خزانہ ذات پروردگار ہے، اختیار قدرت کا مرکز ذات پروردگار ہے. جو بندے اللہ کے قریب ہیں اور اللہ نے انہیں اپنا بندہ کہا ہے، ان کا احترام و عزت، ان سے توسل جائز ہے. بقیہ بندوں سے احترام و توسل ناجائز ہے. اب میں آپ کو ایک ایسی مثال دے دوں کہ اچھی طرح بات بچوں کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیے ہر وہ شخص
جو خدا کی طرف منسوخ ہو جاتی ہے وہ قابل احترام ہو جاتی ہے. جیسے دنیا میں اربوں خربوں گھر ہیں، جتنے گھر بنے ہوئے ہیں دنیا میں سوائے خدا کے ظاہر کرنے کے علم میں نہیں، لیکن ان تمام گھروں میں ایک گھر سب سے زیادہ محترم ہے جس کا نام ہے کعبہ. کعبہ سارے گھروں میں بے انتہا محترم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ہے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں مگر ایک کتاب سب سے زیادہ محترم ہے، اس کا نام ہے قرآن. اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ. کعبے کا نام بیت اللہ، قرآن کا نام کتاب اللہ. سال کے 12 مہینے ہیں مگر رمضان مبارک خاص احترام رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہے شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ. دنیا میں بہت سی پہاڑیاں ہیں، بہت سے میدان ہیں، بہت سے پتھر ہیں، بہت سے علاقے ہیں، بہت سے جانور ہیں، مگر صفا و مروہ، مینا و مشعر، حجر اسود و قربانی کا جانور، ان سب کی عزت زیادہ ہے. ان کا نام ہے شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں. اب اگر ہم کعبے کا احترام کرتے ہیں تو یہ احترام بالکل واجب ہے، جائز ہے، ضروری ہے. اگر ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں تو یہ احترام نہایت ضروری ہے، نہایت واجب ہے، ضرور کرنا چاہیے. رمضان مبارک کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے، شاعر اللہ کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن اگر میں کراچی میں آ کے یہ کہوں کہ حضرات بہت عمدہ قرآن ہے ہمارا، مگر میں نے بھی اتنے دنوں محنت کر کے قرآن لکھا ہے اور آپ حضرات تھوڑا میری مدد اگر کرتے ہو میرا قرآن پڑھ جائے تو پھر آپ دیکھیے کیا دھوم مچتی ہے دنیا میں. تو قرآن کے مقابلے میں قرآن چھپوانا، بٹوانا، خالی مسکرا کے میری تعریف کرنا، خالی خاموش رہ کے مجھے انکریج کرنا، سب کرنا. میں نے ہندوستان میں کعبہ بنوایا ہے، کبھی بھابیا کے طواف کیجیے، بڑا مقبول کعبہ ہے. تو میرے کعبے میں آنا، اس کو دیکھنا، وہاں کھڑے ہونا، وہاں جانے والوں کی تعداد بڑھانا، سب حرام ہے. اس لیے کہ میں خدا کے مقابلے میں احترام مانگتا ہوں. کعبے کا احترام واجب ہے، لیکن جو میں کعبہ بناؤں اس کا احترام حرام ہے. قرآن کا احترام واجب ہے مگر جو میں قرآن لکھوں اس کا احترام حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے. بات آگے ہوئی. اب میں آپ کو پہچان بتا دوں، علمی نہیں ہے. کوئی مولانا صاحب کیسے سنی تو رہے علمی ان میں کلام والی پہچان نہیں ہے، بچوں کو سمجھانے والی. جو شے خدا کی طرف منسوب ہو جاتی ہے عام طور سے اس میں لفظ اللہ لگ جاتا ہے اور قابل احترام ہو جاتی ہے. جیسے کتاب اللہ، شہر اللہ، بیت اللہ، شاعر اللہ. اب بچے سمجھ لیں قرآن اس لیے محترم کہ کتاب اللہ، رمضان اس لیے محترم کہ شہر اللہ، حجر اسود و صفا و مروہ اس لیے محترم کہ شاعر اللہ، کعبہ اس لیے محترم کہ
بیت اللہ، یہی دلیل ہماری ہے۔ محمد اس لیے محترم کے رسول اللہ، علی اس لیے محترم کے ولی اللہ۔ دلیل قائم ہو جائے پکارتا کب ہے؟ ایک آدمی کے دروازے پر گیا تو اس کو آواز دی، اندر سے جواب آیا مر گئے، جب کون کرے گا؟ اور اگر گھر سے آواز آئی ہے تو بھیج دیجیے، ہمیں کام ہے، معلوم ہے تو آئیے، نہیں ہے تو کوئی نہیں بولا تھا۔ ہم سو رہے تھے آج سے الگ دبا لاؤڈ اسپیکر پر کوئی کہہ رہا تھا ٹھیک ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں۔ عربی میں کہہ رہا تھا تو عربی ہم کو نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں گھر میں آیا، وہ کہہ رہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کسی بھی عربی کا ترجمہ کرا لیجیے اس جملے کا، کسی بھی عربی کا لے جا کے ٹرانسلیشن کرا لیجیے کہ ہیں چلو کسی نے کہا ہوگا اپنے گھر میں لاؤڈ اسپیکر لگا کے، دوپہر میں تو پھر وہی آواز آئی ہیں، شام میں کہیں پھر وہی آواز آئی، سورج ڈوبا تو پھر وہی آواز آئی، رات اندھیری ہوئی تو پھر وہی آواز آئی، جو بھی کہتے ہیں پانچ دبا آئی ہیں۔ ہم نے کہا یہ کون سے گھر والوں نے ٹیکا لگا کے پانچ بس گیا، ان کا گھر پر نہیں لگا، مسجد میں لگا، اللہ تو یہ خدا کے گھر پہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہیں۔ ہمیں لگانا کسی وہاں سے اعلان کروا وہاں سے یہ اعلان کروا دے کہ انتقال کروا کرے کام کو بات میں بہت محمد اور جب تک یہ اعلان ہوتا رہے گا کہ ہیں یہ تو کیا محمد ہو گیا، اب ہمارے یہاں تو خالی یا محمد نہیں اور بھی یا علی بھی ہے یا حسین بھی ہے یا عباس بھی ہے،
بس پکارتے ہیں تو بتانا چاہیے، غلط بیانی مقابلے نہیں کہ کوئی صرف دفاع کے تو یہاں پر کرتے نہیں ہے، سب پوچھ کے کرتے ہیں۔ یہ کہاں تک جائے؟ تو ہم نے کہا اسلام دنیا میں حالات میں دوسرے کو پکارتے ہیں، زیادہ بولا اٹھانا ہوا ان کا بھائی صاحب مدد کر دیجیے، سارا چیزیں اٹھا دیجیے۔ راستے میں کار فیل ہو گئی، کیا بھائی صاحب پلیز ذرا اس کو کچھ کر دیجیے، ذرا مدد کیجیے، کار ہو جائے تو یہ چیز نہیں ہے۔ خدا کے ہوتے ہیں اللہ سے ہمیں اس سے کیا بتانا؟ تو معمولی مسلمانوں کی بات جانے دیجیے، جس کے ملک میں اللہ کا گھر ہے وہ وائٹ ہاؤس لینے جاتے ہیں۔ ان کا آپ دیکھیے غلط باتیں کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، مرے نہ سے نہیں پکارنا چاہیے، زندہ سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ چلو 50% تو بدلے، مرے نہ سے مدد مانگنا چاہیے، زندہ سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ آپ منظور ہے، مرے نہ سے نہیں مانگیں گے۔ واہ 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 واہ۔ اب جن سے ہم مانتے ہیں اگر یہ مردہ ثابت ہو جائے، واہ 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 واہ، ہم مدد مانگنا چھوڑ دیں گے، اور اگر زندہ ثابت ہو جائے تو کوئی مانگے نہ مانگے اس کا فیل ہے مگر اعتراف کو چھوڑ دیں۔ اگر 2 منٹ لیجیے پھر میں بتایا کہ ایک آدمی نے عدالت میں دعویٰ دائر کیا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور بھائی پوری جائیداد کا قبضہ کیے بیٹھا ہے، وہ نہیں دے رہا ہے، لہٰذا آدھی جائیداد مجھے دلوائی جائے۔ عدالت میں بھائی کو سمن بھیج کے نوٹس بھیج کے بلایا، یا اس کی جواب نہیں کرو، تھوڑا خلاف دعویٰ دائر ہوا، وہ نیا ایفیڈیوٹ لیے ہوئے آیا، اس نے کہا میرے باپ ابھی مرے ہی نہیں ہے، وہ زندہ تھا، وہ امریکہ چلے گئے تھا، اب کہاں رہتے ہیں؟ یہ بھائی بدماش ہے، سارے پیسے اڑا چکا ہے جس سے اس کو ملے تھے، اب یہ بات کی جائیداد میں اس کا بڑھانے کی ریکر ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے، مرے ہی نہیں، زندہ۔ اب عدالت کیا کرے گی؟ ایک بات پہ 2 بیٹے کہہ رہے ابا مر گئے، کہہ رہے ابا زندہ، تو عدالت دونوں جگہ کی ثبوت لاؤ، ایک دیکھ دے گی ان کو کہ فلاں ڈیٹ میں تم لائف سرٹیفکیٹ لاؤ، تم ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، تم لائف لاؤ، تم ڈیتھ لاؤ، اگر ایک لے آیا اور ایک نہ لایا تو جو لے آیا وہ جیت جائے گا، جو نہیں لایا وہ دونوں لے آئے۔ تو ایک ہی آدمی بجٹ کا فرق بھی ہے اور زندہ بھی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا عدالت دونوں کو لے کے رکھ دے گی اور ایک لمبی ڈیٹ دے گی آگے کی، اور اپنے طریقے پر انکوائری کرے گی کہ اس میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ جو صحیح ہے وہ کیس جیتے گا، جو غلط ہے وہ کیس ہارے گا بھی، اور ایک کیس اور چلے گا بھی، اس کا دونوں ہستی کا دونوں ہے۔ بس اب معاملے کو سمجھ لیجیے آپ، ہم کہتے ہیں کہ علی، حسین، حسن
جو علائے کربلا حضرت عباس یہ لوگ زندہ ہیں. کچھ حضرات کا خیال ہے انتقال کر گئے پتہ نہیں، تو ہم سے لائف سرٹیفکیٹ مانگیے، ان سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ مانگیے. حیدرآباد فتح کی ہم لائف سرٹیفکیٹ جیل میں رکھ کے گھوم رہے ہیں، جب کہ یہ پیش کرتے ہیں ہمارے سرٹیفکیٹ کی عبارت سن لیجیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور ہر چیز تمہیں مردہ خیال نہ کرنا، جو اللہ تعالیٰ میں قتل ہو گئے بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے روزی پا رہے ہیں. اس پر کسی ڈاکٹر کی نسبت نہیں ہے، اس پر کسی آفیسر کی نسبت نہیں ہے، اس پر کسی ڈی ایم یا کمشنر کی نسبت نہیں ہے، انتہائی ہے اس پر کسی نبی یا ملک کی بھی نسبت نہیں ہے، خالق موت و حیات اللہ کے نسبت ہے. یہ ہمارا لائف سرٹیفکیٹ جمع کیجیے. اب ان سے کہیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، علی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، حسین کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ. اول تو ملے گا نہیں، اور اگر ملے گا تو شیور کے نسبت سے، اس کے زیاد کے نسبت سے. تو یہ تحریک حسینیت ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ حقائق اسلام معلوم ہوا. اور دیدار گرامی آج اسی سربراہ تحریک حسینیت کا آپ کے دل بھرے ہیں، آپ ہونے کے لیے جمع ہو. آج کی مجلس اور ہر روز کی مجلس میں ذرا ہر روز کی مجلس میں آپ حسین کا کتا سنگیت سرکار
سے تعزیت ہے، حسین کو تعزیت دیجیے، اس لیے کہ ظالموں نے حسین کو تعزیت دی۔ دیکھیے جناب سید سرکار ہو یا شہزادی زینب ہو، ان کے لیے بہت بڑا المیہ دیکھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعے ہو گئے اور کسی نے ایک جملہ تعزیت کا نہ حسین کے دل کے درد کو محسوس کیا اور اپنے مرضیے میں ایک بیعت کہی، وہ بیعت میں آپ کو سناؤں۔ آپ نے یہ بات محسوس کی کربلا میں حسین کو کسی نے تعزیت نہیں، تو امام علی مقام کی زبانی انہوں نے اپنی مرضیے کے ایک بیعت میں نظر کیا کہ گویا حضرت فرما رہے ہیں کہ عباس مر گئے، آج حسین کا وہ پروگرام چلا گیا۔
چوتھے امام کی ایک تصویر دکھا دوں؟ میرے پاس معتبر تاریخی حوالے ہیں. آپ ٹکٹ دے کر متوجہ ہو جائیے، نہیں تب دیکھتے رہیے. خطیب نعیم نے ایک خطیب کو حکم دیا کہ منبر بجا کے آئے محمد کی شان کو گستاخی کر، اور اس خطیب نے گستاخی کی منبر بجا کے گستاخی کی جا کے وہاں ایک دفعہ ہتھکڑیوں بیڑیوں کی گھٹنا اور امام منبر پر کھڑے، مجھے خطبہ نہیں ماننا ہے، خالی چاند دکھانا ہے. آدم سے لے کے 12 امام تک کسی کو وہ وقت نہیں پڑا. ہمیشہ متوجہ رہیے، روایت میں ہے شام تک آئے ہیں تو جامعات پہلے میں تھے. بس جملہ سن لیجیے، روایت میں کہ چوتھے امام جب منبر پر گئے ہیں تو جامعہ پڑھنے میں تھے. جامعہ کیا چیز ہے؟ جب ڈکشنری میں تحقیق کی تو معلوم ہے کہ لوہے کا چادو دار کا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں کو لے ہو گیا. جناب بتا رہے حسین کل ہو گیا، چوتھے امام شہید ہو گئے. باپ کا سوموار لے گا رخصت ہو گیا. حضرت کی وصیت سن لیجیے اور میں مجلس کو تمام کر دوں. وصیتیں فرمائی. آپ کو یاد ہوگا کہ مولا علی نے جو وصیتیں فرمائی تھی 19 رمضان کو اپنے گھروں میں جو جانور پلے تھے ان کے لیے میں وصیتیں کی. جب امام وصیتیں کرنے لگے تو 5ویں امام سے کہا بیٹا میری سلامتی کا خیال رکھنا، میں نے اس پر 25 خرچ کیے ہیں مگر کبھی تازیانہ نہیں لگایا. سید سچا سید سچا سید سچا سید سچا
سید بچا